امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ نے تو دنیا کے حالات تبدیل کر کے رکھ دیے ہیں۔ کل تک امریکہ جو کہ سپر پاور کہلاتا تھا اور سارے ممالک جو تھے وہ احساس کمتری کا شکار تھے کہ بھئی ہم تو اس کے آگے بول بھی نہیں سکتے، آج وہی امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ بے بسی کی تصویر بنا نظر آتا ہے، کبھی روتا دھوتا نظر آتا ہے، کبھی ہاسپٹل میں بیمار ہو کے پہنچ جاتا ہے تو کبھی دوسروں کو گالیاں دینے لگ جاتا ہے، کبھی یورپی ممالک سے مدد کی بھیک مانگتا نظر آتا ہے، کبھی نیٹو کے ممالک سے کہتا ہے کہ میری مدد کرو، وہ بھی صاف انکار کر دیتے ہیں، کبھی خلیجی ریاستوں میں اپنے اڈوں کو مضبوط بنانے کی سوچتا ہے۔ لیکن اس وقت دنیا کے جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، جس میں فرانس، جرمنی، انگلینڈ اور بہت سے ممالک شامل ہیں، انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو۔ یہاں تک کہ امریکہ کے لوگ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ہمارا جو صدر ہے یہ تو ہمیں پاگل لگتا ہے۔ اور تو اور جب اور کچھ نہ بن سکا اور اس کو اپنی شکست نظر آنے لگی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک لیٹر لکھ کر پاکستان کو بھجوا دیا کہ جناب وزیر اعظم سے کہو کہ یہ ٹویٹ کر دیں۔ اور وزیر اعظم ہمارے بھی کیا بھولے بادشاہ ہیں، انہوں نے اسی طرح ٹویٹ کر دیا جس پہ لکھا تھا کہ شہباز شریف یہ ٹویٹ کریں اپنے اکاؤنٹ سے۔ تو لوگوں نے تو فوراً پکڑ لیا، حالانکہ ٹویٹ بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا، لیکن وہ لینگویج بھی بالکل امریکن تھی، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ تو امریکہ کی طرف سے سندیسہ آیا ہے۔ تو امریکہ نے پاکستان سے کہا کہ بھئی تم جو ہے نا جنگ بند کرانے کی کوشش کرو، کسی طرح ایران سے کہو کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں۔ اب ایران کی جو قیادت ہے وہ پاکستان پہ ویسے ہی یقین نہیں کری، کیونکہ پاکستان جو ہے ویسے تو امریکہ کے ساتھ ہے نا، اور سعودی عرب کا ساتھ دینے کا اس نے صاف ارادہ کر لیا تھا۔ تو ایسے میں ایران نے کہا کہ ہاں اگر چین جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے کہ یقین دہانی کرا دے تو ہم یہ مذاکرات کر لیتے ہیں۔ چنانچہ پھر چائنا سے بھی انہیں یہ کہا گیا کہ چلو بھی تم جا کر مذاکرات کر لو، اگر تمہاری شرائط تسلیم کرتے ہیں تو پھر جنگ بندی کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ سب کچھ امریکہ کے کہنے پر ہوا، جسے جناب ہمارے سوشل میڈیا پر یہ رنگ دیا گیا کہ واہ بھئی واہ، کیا ہمارا آرمی چیف ہے اور کیا ہمارا وزیر اعظم ہے جو دو بڑے ملکوں کے درمیان صلح کروا رہا ہے۔ چلیں بھی صلح تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت بھی تو کاؤنٹ کرتی ہے نا۔ نیت تو یہ تھی کہ یہ امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا تھا سب کچھ، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کسی طرح جنگ بندی ہو جائے، لیکن بات بڑھ نہیں سکی آگے، کیونکہ ایران کی جو شرائط تھی، جو بڑی جائز شرائط تھی، وہ انہوں نے پیش کر دی کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ مذاکرات چل رہے تھے تو اسرائیل لبنان پر حملے کر رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف انگیج رکھا گیا 2-4 دن کے لیے تاکہ ہم وہاں اپنی جو جنگی سازشیں ہیں وہ اور زیادہ تیز کر دیں، اور وہ کی اسرائیل نے۔ تو چنانچہ اس صورتحال میں تو ایران جو ہے وہ مزید بے یقین ہو گیا پاکستان کو لے کر، اور وہ پاکستان کے وہ جو کچھ تیل کے آ بھی رہے تھے جہاز تو وہ بھی روک لیے گئے ہیں فی الحال۔ تو دیکھیں جھوٹی عزت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بنائی جا سکتی۔ اگر ہماری یہ جو 2 نمبر حکومت سمجھ رہی ہے جو فارم 47 کی ہے کہ ہم اس طرح کے مذاکرات اپنے ملک میں کروا کے عزت حاصل کر لیں گے، تو ایسے عزت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ سب کو پتا ہے کہ آپ نے امریکہ کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا ہے، ایران بھی یہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو اب فی الحال تو جنگ کے امکانات ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن بہرحال ہماری دعا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اس سے بہت تباہی ہوگی۔ ایران نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے اس جنگ کی، ان کے بے شمار بچے اور لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کی قیادت ساری شہید کر دی گئی ہے۔ یہ تو ان کا ایمان ہے، ان کا حوصلہ ہے، جس کی وجہ سے وہ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں چٹان بن کر، بلکہ انہوں نے دنیا میں ثابت کر دیا ہے کہ یہ ہوتی ہیں غیرت مند قومیں۔ کاش ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ بھی اس سے سبق سیکھ سکیں کہ غیرت کی بنیاد پر ہم کسی سپر پاور کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن ہم تو غلام بنے ہوئے نا امریکہ کے۔ امریکہ تو سمجھتا ہی ہمارے پرائم منسٹر کو اپنا غلام ہے کہ جو کہوں گا اس کے ذریعے کروا لوں گا۔ لیکن بہرحال دنیا میں خاصی جگ ہسائی ہو گئی ہے پاکستان کی، اور اب یہ کیا کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الحال کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جنگ
کس طرف جا رہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایران جنگ جیت چکا ہے، کیونکہ جو حالات ہیں وہ امریکہ کی طرف سے مخدوش نظر آ رہے ہیں کہ جس سے وہ دنیا کے لوگوں کی، دنیا کے ملکوں کی مدد مانگتا پھرا ہے۔ ایران نے تو کسی کی مدد نہیں مانگی، تو ایران تو جیت چکا ہے، لیکن آگے اس جنگ کے کیا رزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔